خانہ کعبہ سے متعلق ایسے حیرت انگیز حقائق جو کہ آپ یقیناً آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ بیت اللہ ہی تھا، جس کے بعد طوفان نوح آنے کے بعد اس کے کچھ آثار باقی رہ گئے، جبکہ اس کی موجودہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ کے اندر توسیع ہوتی رہی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کے پاس اس طرف موجود چھوٹا سا ایک قبرستان موجود ہے جو کہ ایک پل کے ساتھ ملتا ہے۔ کعبہ کی توسیع کے لیے چاہنے کے باوجود بھی انجینئرز اور کنسٹرکشن ورکرز اس جگہ سے مسجد الحرام کو نہیں جوڑ پائے، کیونکہ جتنی بار بھی کوشش کی گئی یا تو ان کی مشین نے کام کرنا چھوڑ دیا یا مٹی اس قابل نہ رہی کہ اس پر کوئی بھی کام شروع کیا جا سکے۔ اسی لیے آخرکار تنگ آ کر اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا، مگر تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر مشرکین مکہ اسلام سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے اپنی غیرت کے نام پر، کیونکہ اس وقت بیٹا پیدا ہونا فخر کی علامت تھی، جبکہ بیٹی پیدا ہونا شرمندگی اور نامردانگی سمجھی جاتی تھی۔ بہت سے غیر مسلموں کو لگتا ہے کہ مسلمان اللہ کی نہیں بلکہ اس کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کعبہ کے اندر کوئی بت یا مورتی موجود ہو جس کے آگے مسلمان سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر کا تو عام زبان کے اندر مطلب یہی نکلتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کعبہ کی نہیں بلکہ کعبہ کی رب کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا گھر بس مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے اور ایک امت بنانے کے لیے ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان زمین کے سینٹر کے اندر موجود ایک ہی جگہ کی طرف منہ کر کے عبادت کریں، کیونکہ اسی کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک اور کعبہ بیت المعمور کے نام سے موجود ہے، جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ یہاں پر عبادت کر لے زندگی بھر اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اگر کعبہ مسلمانوں کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ کا اصلی گھر ہوتا جیسا کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ہی کعبہ کی چھت پر مسلمان چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے۔ کیا کوئی اپنے رب کے گھر کی اس طرح سے بے حرمتی کر سکتا ہے کہ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے؟ عام طور پر آپ نے خانہ کعبہ کی صرف یہ عمارت ہی دیکھی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ فتح مکہ سے پہلے تک مشرکین مکہ بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن کیونکہ شرک کرتے تھے اس لیے کعبہ کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ تو آپ کی پیدائش پر منہ کے بل گر کر خود بخود ٹوٹ گئے اور باقی فتح مکہ کے موقع پر توڑ دیا گئے، جس کے بعد خانہ کعبہ کی عمارت کو نماز اور عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اب کیونکہ بے حد زیادہ تعداد کے اندر عام مسلمان کعبہ کا رخ کرتے ہیں، اسی لیے عام عوام کے لیے اسے بند کر دیا گیا، اور صرف شاہی خاندان کے لوگ یا پھر خاص شخصیات مثلا کسی ملک کے صدر یا وزیر اعظم کے لیے ہی کعبہ کو کھولا جاتا ہے، جہاں جا کر وہ عبادت بھی کر سکتے ہیں اور اندر سے کعبہ کی زیارت بھی۔ کعبہ کی عمارت کے اندر جیسے ہی آپ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں، ماربل کا ایک بڑا سا باکس موجود ہے جس کے اندر تمام آئل اور خوشبوئیں موجود ہیں، جن سے کعبہ کو سال میں 3 مرتبہ صاف کیا جاتا ہے۔ 3 بڑے پلرز کے ساتھ کچھ لٹکے ہوئے سونے کے مگ موجود ہیں جو کہ پچھلے 1400 سالوں سے بادشاہوں اور دنیا کے بڑے لیڈرز کی طرف سے تحفے کے طور پر دیے گئے۔ پلرز کے ساتھ موجود یہ مسنگ لائن جان بوجھ کر ایسے ہی چھوڑ دی گئی ہے اور ایک نشانی کے طور پر موجود ہے، کیونکہ یہ وہ ایگزیکٹ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبہ میں داخل ہو کر اس جگہ پر نماز ادا کی۔